کسی مستند ذریعے سے یہ مطلب پڑھی ہے حدیث، کسی حدیث کی کتاب میں موجود ہے، کسی معتبر کتاب میں موجود ہے تو بالکل عمل کریں۔ مجھے بہرحال ایسی کوئی حدیث نظر نہیں آئی، لیکن میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری نظر سے نہ گزری ہو، آپ نے پڑھی ہو۔ تو بہرحال آپ کے جو سوال کا جواب وہ یہ ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل کھلا ہوا آسمان ہو، مراد ہے کہ اوپر دیکھ کر پڑھنا۔ لہذا اگر آپ کمرے میں پڑھ رہی ہیں تب بھی اگر کوئی اوپر کو آپ دیکھیں کمرے میں، اور میں کسی سے پوچھوں بتائیں یہ آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے زمین کی طرف، تو جواب کیا ہوگا؟ آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر اوپر چھت بھی ہے تب بھی رخ وہ کرنے کا حکم ہے، چہرے کو اوپر کرنے کا حکم ہے، اور وہی آسمان کی طرف دیکھنا ہے، تو آپ کے لیے اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتی ہیں، اور اگر واقعی فضیلت ثابت ہے تو انشاءاللہ آپ کو حاصل بھی ہوگی۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ تعدیل ارکان نہ کیے جائیں تو سجدہ سہو سے تلافی کرنی ہوگی، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا، اور اس کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ رکوع سے اٹھتے ہیں، یہ اس کو قومہ کہتے ہیں، سیدھا جب آپ کھڑے ہو جائیں تو ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہوتا ہے، سمجھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد جیسے 2 سجدے ہیں تو 2 سجدوں کے درمیان ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا، اس کے بعد اگلا سجدہ کریں گے، اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ اس طرح کے رکن پورا کریں آپ، تو جلدی جلدی اگر اس طرح کیا تو پھر یہ نہیں ہوگا، اور مطلب اگر بے خیالی میں ایسا ہو گیا کہ آپ پورا نہیں کھڑے ہوئے فوراً سجدے میں چلے گئے، ایک سجدے سے پورا اٹھے ابھی بیٹھے نہیں ہیں فوراً سجدے میں چلے گئے، تو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے ایسے کرے، اسے پتہ تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، یاد بھی ہے، پھر بھی جلدی جلدی، جیسے بعض نوجوان ہوتے ہیں معاذاللہ نماز کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کوئی بہت ہی بڑی ایک مصیبت سی ہے، اس کو سر سے اتارو، تو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز واجب العیادہ ہوگی، گناہگار علیحدہ ہوں گے۔ اس کا سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہو سکتا جب جان بوجھ کے ترک واجب ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ایسے جو بھی بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں جو اپنے نمازوں کو تیزی سے ادا کر کے اور پھر ایک لمبا سانس لیتے ہیں نماز ختم کر کے، اس میں بھی سنن غیر موقدہ کو چھوڑ دیا، نوافل کو ترک کر دیا، اور اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ ٹی وی کے سامنے بیٹھنا ہے، ویسے بیٹھ کے باتیں کرنی ہیں، یعنی کام کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا انتہائی باعث کوفت ہو جاتا ہے کہ تیز تیز نماز ادا کرو اور باہر نکلو۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے ایسے بھائی بہنوں کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک ٹیبل آپ تیار کریں بے خیال ایسی بے توجہی کے ساتھ تو اس کے آپ کو 500 روپے ملیں گے، لیکن اسی کو آپ بڑے پیار سے، اچھے انداز سے، توجہ کے ساتھ، خوب مطلب نقش و نگار کے ساتھ تیار کریں تو اسی ٹیبل کے 5 لاکھ ملیں، تو کیا خیال ہے آپ 500 پہ اکتفا کریں گے یا 5 لاکھ کی طرف آئیں گے؟ تو بس یہی بات ہے کہ اگر آپ بے ترتیبی سے اور اس طرح بوجھ سمجھ کے نماز ادا کریں گے تو بعض اوقات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق بعض نمازی مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلنے پاتے کہ ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ بعض روایات میں ہے خود نماز پڑھنے والے کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسا ہی برباد کر دے جیسا تو نے مجھے برباد کیا۔ یہ اسی قسم کی نمازوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ انعام تو دور کی بات یہ، اور اگر انعام ملے فرض کر لیں تو بہت تھوڑا سا ہوگا کیونکہ توجہ کم ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ آخرت کے چیک ہیں جن کو آپ کیش کروائیں گے، اس چیک کے اندر ذرا بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ کیش نہیں ہوتا۔ یہ نمازیں بہت اہم چیز ہیں جو آخرت میں جب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، ہر نماز کے بدلے انعام، ہر روزے کے بدلے میں انعام، تو اس کو بوجھ نہ سمجھے، بڑی توجہ کے ساتھ ادا کریں۔ یہ بچے نے پوچھا کہ دعائے قنوت آتی ہے لیکن پھر بھی وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ تیزی سے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی کہہ کر رکوع کر دیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، چاہے آپ کو دعائے قنوت آتی ہو نہ آتی ہو، اگر کوئی رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی پر اکتفا کرتا ہے، نماز اس کی بالکل درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ صرف زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ جو سنت کے مطابق دعا تھا وہ ترک ہوئی ہے، لیکن آپ اس طرح کر سکتی ہیں، اور چاہے تو پوری دعائے قنوت پڑھیں، لیکن بہرحال اگر دعائے قنوت یاد ہوتے ہوئے بھی رب اغفر لی وغیرہ کہیں گی تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست ہے جو پردیس میں، اس نے زوجہ کو 1 طلاق دے دی ہے، تو رجوع کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں کہ کس لفظ سے طلاق دی ہے۔ اگر لفظ سے طلاق دی ہے اور ایک ہی طلاق دی ہے اور پہلے کوئی طلاق وغیرہ نہیں ہے تو دوران عدت، جیسے طلاق دے گا عدت سٹارٹ ہو جائے گی، دوران عدت بغیر نکاح کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس میں بس یہ زبان سے 2 گواہوں کے سامنے کہتے زیادہ بیسٹ ہے کہ میں اپنی زوجہ سے رجوع کرتا ہوں، تو بس وہ رجوع ہو گیا، بغیر نکاح کے رہ سکتے ہیں، لیکن 1 طلاق ہو گئی، اب یہ باقی طلاق جو رہ گئی ہیں انہی کا مالک ہوگا۔
اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ ڈائریکٹ بیوی کو کہہ دے کہ میں نے تم سے رجوع کر لیا. یہ رجوع قولی لحاظ سے کہلاتا ہے. اور ایک رجوع عملی ہوتا ہے یا فعلی ہوتا ہے کہ جو میاں بیوی کے معاملات ہیں ان میں سے کوئی بھی معاملہ کر لیں تو یہ رجوع کہلائے گا. تو یہ اور دوسرا ہوتا ہے لفظ کنایہ سے طلاق دینا، جیسے لفظ آزاد سے طلاق دے دی تو اس میں نکاح فوراً بریک ہو جاتا ہے. اور اس میں اگر دوبارہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر جدید نکاح کرنا ہوگا، چاہے دوران عدت کریں چاہے عدت کے پورے ہونے کے بعد. اس میں صرف زبانی کلامی صلح سے کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے. میں اکثر ایسے کہتا ہوں، میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں ڈیلی، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پتہ کچھ نہیں ہوتا کہ یہ کس لفظ سے طلاق دی ہے. بعض اوقات شوہر لفظ کنایہ سے طلاق دیتا ہے، نکاح ختم ہو چکا ہوتا ہے. خود ماں باپ بیچارے جن کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے وہ بٹھا دیتے ہیں، دیکھو بیٹا بس ہو گیا، بری بات ہے، صلح کر لو. وہ صلح کر لیتے ہیں، بغیر نکاح کے رہنے لگ جاتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ ہم عربی لوکل کے ہاں کام کرتے ہیں اور آج کل کہتے ہیں جب کام نہیں ہے آپ اپنے روم میں رہیں، سیلری میں پوری دیتے ہیں، یہ لینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. آپ اجیر خاص ہی ہیں کیونکہ خاص آدمی کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر وہ کام نہیں دیتا تو آپ کے لیے سیلری لینا بالکل جائز ہے. اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بنائے، مفتی بنائے،